اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی علی ابن موسیٰ الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتک علی من فوق الارض من تحت الثری الصدیق الشہید صلاة کثیرة تامة زاکیة متواصلة متواترة مترادفة کافضل ما صلیت علی احد من اولیائک۔ حمد و ثنا، سپاس و ستائش اس خدائے وحدہ لا شریک کی کہ جس نے انسان کو عقل و خرد جیسی طاقت و توانائی سے نوازا اور اس میں افہام و تفہیم کی صلاحیت ودیت کر کے اسے تمام مخلوقات پر برتری عطا کی۔ درود و سلام ہو کاروان بشریت کے سربراہ پرچم داران فضیلت و عدالت پر، بالخصوص درود و سلام ہو شہزادی کونین مادر حسنین بنیان گزار کاخ شرافت و حریت آئینہ اصل حقیقت جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی ذات پر۔ درود و سلام ہو میرے مہربان امام، میرے رؤوف امام، امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ذات پر۔ درود و سلام ہو تمام شہدائے اسلام، بالخصوص شہدائے کربلا کہ جنہوں نے اپنا پاکیزہ لہو دے کر بنیاد اسلام کو مزید پختہ و مضبوط بنایا۔ ہم بارگاہ امام رضا علیہ السلام سے ہفتہ وار پروگرام بزم شمس الشموس لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ چونکہ شب شہادت امام جواد علیہ السلام ہے، امام محمد تقی علیہ السلام کی شہادت کی شب ہے، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرنے کے ساتھ ساتھ آپ تمام ناظرین کی جانب سے امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ شریف کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں۔ بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں موجود ہیں امام جواد، ایک وہ جواد امام، دیکھیے امام کے فرزند ہیں، شہادت کا دن ہے، شہادت کی شب ہے، مولا کی بارگاہ میں ہے، ایک افسردہ ماحول ہے اس پورے حرم کا اور ہر طرف آہو زاری کی صدائیں بلند ہو رہی ہیں، لوگ ماتم کر رہے ہیں، اور کیوں نہ ہو ایک ایسا جواد امام جسے جواد الائمہ کہا جاتا ہے، یعنی جو 14 میں رہ کر جواد الائمہ کہلائے۔ امام جواد کے لیے اگر بیان کرتا چلوں آغاز میں کہ امام کو امام جواد کیوں کہا جاتا ہے، یہ کتنے سخی تھے، یہ کیسے سخی تھے، کہتے ہیں جواد کہا جاتا ہے اس آدمی کو، اس شخص کو کہ جو ضرورت پڑنے پر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا کرے اور جتنی ضرورت ہو اس قدر اس کی مقدار کے مطابق پورا کرے۔ کہتے ہیں کہ بغداد میں جب امام جواد علیہ السلام موجود تھے، ایک سائل امام کے پاس آیا اور آ کر امام سے سوال کیا، امام نے اس کی حاجت کو پورا کیا۔ وہ شخص امام سے اپنی حاجت پوری کرانے کے بعد اور اپنی وہ جو امانت امام نے اسے عطا کی تھی، ایک جواد امام ہونے کے ناطے اس کی ضرورت کو پورا کیا تھا، کہتے ہیں وہ جب باہر نکلا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید امام نے جو رقم مجھے دی ہے، امام نے جو ہدیہ مجھے دیا ہے، اس سے میری ضرورت پوری نہیں ہوگی۔ کہتے ہیں دوبارہ اس نے دق الباب کیا، امام کے صحابی نے جا کر دروازہ کھولا، دروازہ کھولنے کے بعد کہا ابھی تو آپ آئے تھے، ابھی تو امام سے ملاقات کی تھی اور اب دوبارہ آپ کیوں تشریف لائیں؟ کہا مجھے امام سے ملتا ہے۔ کہتے ہیں امام کے پاس امام کے صحابی نے آ کر جب بیان کیا کہ مولا وہی شخص جو ابھی تھوڑی دیر پہلے آ کر اپنی ضرورت پوری کرا کر آپ کے پاس سے گیا تھا دوبارہ آیا ہے، امام نے کہا کہ اسے بلایا جائے۔ کہتے ہیں وہ شخص جیسے قریب آیا، امام نے کہا دیکھو ابھی میں نے جو تمہاری ضرورت تھی اس کو پورا کر دیا، تمہاری بیٹی کی شادی 1 سال بعد ہے، جب ضرورت پڑے اس وقت آنا۔ کہنے 1 سال بعد؟ امام دلوں کے حالات کو جانتے ہیں، امام دلوں سے واقف ہیں، ہر وہ ضرورت جو آپ کی ہے، آپ اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، امام کے چاہنے والے ہیں، امام جواد کے ماننے والے ہیں، آپ کی جو ضرورت پوری انشاءاللہ بحق امام رضا علیہ السلام، امام جواد آپ کی حاجت روا فرمائیں گے، آپ کی ضروریات پوری فرمائیں گے۔ یہ کریم امام ہے، یہ مانگنے والوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ امام رضا جب خراسان تشریف لے آئے تو یہاں پر مدینے کے کچھ مولا کے چاہنے والے آئے اور امام سے ملے، تو امام سے ملنے کے بعد امام جواد علیہ السلام سے متعلق جب امام نے ان سے پوچھا کہ مجھے جواد کے بارے میں بتاؤ کہ کیا وہ مسجد آتا ہے، کیا وہ سائلین کے مشکلات کو حل کر رہا ہے، مانگنے والوں کو عطا کرتا ہے یا نہیں عطا کرتا، وہ سوالات پوچھے۔ دیکھیے امام یہاں بیٹھ کر بھی مدینے میں سائلوں کے لیے فکر مند تھے، فقراء کے لیے فکر مند تھے۔ کہتے ہیں کہ لوگوں نے جب حالات و واقعات بیان کیے ہیں تو امام نے یہاں سے خط تحریر کیا ہے امام جواد کے نام، اور اس میں نصیحت کی ہے اپنے فرزند امام جواد، امام محمد تقی کو کہ بیٹا جواد گھر کے مرکزی دروازے سے آمد و رفت کیا کرو، کیونکہ وہاں سائلین کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، وہاں مانگنے والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، اپنے پاس مال و متاع رکھا کرو تاکہ مانگنے والوں کی حاجتوں کو روا کر سکو۔ امام یہاں بیٹھ کر مدینے میں موجود تمام، اسی لیے امام کو امام جواد الائمہ کہا جاتا ہے کہ تمام ضرورت مندوں کی ضرورتیں ان کے مانگنے پر انہیں عطا کریں اور جتنی ضرورت ہو اتنا عطا کریں۔
کریں۔ یہ امام جواد علیہ السلام کی شخصیت اور یہ ان کا کردار رہا ہے اپنی زندگی میں۔ بارگاہ امام رضا علیہ السلام میں موجود ہیں، آپ تمام ناظرین کی خدمت میں تعزیت و تسلیت پیش کرتے ہیں، اور بارگاہ میں چونکہ موجود ہیں امام جواد کا ذکر کریں گے۔ ہمارے ساتھ پروگرام میں تشریف فرما ہے، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، حجت الاسلام والمسلمین قبلہ موسیٰ رضا نقوی صاحب۔ قبلہ خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو آج کے پروگرام میں، اور تسلیت پیش کرتے ہیں آپ کو امام جواد کی شہادت کی مناسبت سے۔ نہایت شکریہ آپ کے اس پروگرام کا، اور آپ کے اس پروگرام کے توسط سے آپ کے تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں حضرت امام جواد علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی مظلومانہ شہادت کی مناسبت سے تعزیت اور تسلیت پیش کرتا ہوں۔ انشاءاللہ کہ ہماری یہ پروگرام حضرت امام جواد کی عزاداری کی شمار ہو انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ قبلہ آغاز پروگرام میں ہم چاہیں گے کہ امام جواد کی کیونکہ شخصیت کوئی ڈھکی چھپی شخصیت نہیں ہے، بہت سارے مومنین ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں، ہم چاہتے ہیں زیادہ سے زیادہ لوگ آپ سے استفادہ کریں۔ امام جواد کی زندگی کا اگر مختصر سا خلاصہ، اور کیونکہ بہت کم سنی میں امام جو ہے مرتبہ امامت پر فائز ہوئے ہیں، تو بہت سارے شبہات نے جنم لیا ہے اس زمانے میں کہ بھائی امام بننے کے لیے بالغ ہونے کی شرط ہے، اس طرح کے مختلف شبہات جو جنم لیے گئے، اور ایک مختصر سا اگر خلاصہ امام کی زندگی کا پیش فرمائے ہمارے ناظرین کے لیے۔ جی بہت اچھا سوال کیا آپ نے حضرت امام محمد تقی علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے متعلق۔ حضرت امام محمد تقی کا اگر مختصر سا تعارف آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے تو آپ کا اسم گرامی محمد ہے، اور آپ کی کنیت ابو جعفر ہے، اور اگر امام کے القاب کو بیان کیا جائے تو تقی اور جواد آپ کے معروف القاب قابل ذکر ہیں۔ اور اسی طرح حضرت امام محمد تقی امام جواد علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی ولادت باسعادت جو ہے وہ 10 رجب المرجب کو 195 ہجری قمری کو مدینہ منورہ میں ہوتی ہے۔ 8 سال کی عمر میں آپ منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں، اور 25 سال کی عمر میں آپ شہید کر دیے جاتے ہیں۔ ٹوٹل مدت امامت حضرت امام محمد تقی کی 18 سال یا 17 سال بیان کی جاتی ہے، اور اس طرح سے ماہ ذیقعد کی آخری تاریخ کو حضرت امام محمد تقی جواد علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی شہادت 220 ہجری قمری کو رونما ہوتی ہے۔ امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں 2 عدد حکمران گزرے ہیں، مامون الرشید عباسی اور معتصم۔ یہ امام محمد تقی علیہ آلاف و تحیت و ثنا کا مختصر سا تعارف ہے، لیکن آپ کے اصلی سوال کی طرف اگر ہم واپس آئیں تو آپ نے حق اور باطل کے آپس میں مکس ہونے سے متعلق سوال کیا ہے۔ بہت خوبصورت سوال ہے کہ حقیقت اسی طرح سے ہے کہ اگر حق اور باطل 2 چیزیں آپس میں مکس ہو جائیں تو ان کو ایک دوسرے سے جدا کرنا نہایت ہی دشوار ہوتا ہے، یعنی یہ معلوم نہیں ہوتا کہ ان 2 چیزوں میں سے کون سا مطلب حقیقت رکھتا ہے، اس کی پیروی کی جائے، اور کون سا مطلب باطل ہے جس سے دوری اختیار کی جائے۔ اور ہمارے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت سے پہلے واقع غدیر خم میں حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خلافت اور وصایت کا اعلان کر دیا ہے۔ لہٰذا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اعلان غدیر میں خداوند متعال کے حکم پر یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک کے مطابق لوگوں کو بتا دیا ہے کہ من کنت مولا فہذا علی مولا۔ لہٰذا حق اور باطل کا آپس میں مکس ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، اس قدر واضح بات ہے۔ اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پیغام کو آئندہ لوگوں تک منتقل کرنے کا باقاعدہ حکم دیا تمام حاضرین کو کہ جائیں جا کر اس پیغام کو ان افراد تک منتقل کر دیں جو اس محفل میں موجود نہیں ہیں، حالانکہ اصحاب کا جمع غفیر موجود ہے۔ اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کو یہ تاکید کی ہے کہ جائیں جا کر اپنی اولاد کو اور آئندہ نسلوں تک اس غدیر کے ماجرا کو منتقل کریں اور علی ابن ابی طالب کی خلافت اور وصایت کا اعلان منتقل کریں۔ لہٰذا حق اور باطل کا آپس میں مکس ہو جانا یہ ایک محالات میں سے ہے، لیکن اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ سقیفہ بنی ساعدہ کا واقعہ رونما ہوتا ہے، حضرت مولا الموحدین امیر المؤمنین کو ان کی خلافت سے محروم کر دیا جاتا ہے، اور حضرت صدیقہ طاہرہ اولین مدافع ولایت اور اولین مدافع امیر المؤمنین کے عنوان سے گھر سے باہر نکلتی ہیں اور آ کر ایک ایک اصحاب انصار و مہاجرین کے دروازے پر دستک دے کر ان کو اس بات سے آگاہ کرتی ہیں کہ کیا تم غدیر میں موجود نہیں تھے؟ کیا تم نے وہاں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس اعلان کرتے ہوئے نہیں سنا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا؟ لہٰذا مکس ہونے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن اس کے باوجود لوگوں کے دلوں پر
پردے آ چکے تھے۔ جب حضرت مولا الموحدین امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی خلافت کا آغاز ہوتا ہے تو اس وقت آپ ملاحظہ فرمائیں کہ وہ لوگ جنہوں نے خلیفہ کے قتل کا فتویٰ جاری کیا وہ آ رہے ہیں اور علی ابن ابی طالب سے خون خلافت کا انتقام لینا چاہتے ہیں۔ لہٰذا جنگ جمل ہوتی ہے، جنگ صفین ہوتی ہے، نہروان ہوتی ہے، اور علی ابن ابی طالب کو اپنی حقانیت ثابت کرنا پڑتی ہے اور لوگ اس کا انکار کرتے ہیں۔ آپ آ جائیں حضرت امام حسن مجتبیٰ پر۔ حضرت امام حسن مجتبیٰ کو بھی حاکم شام کے ساتھ باقاعدہ صلح کرنی پڑی، اس قدر امام حسن مجتبیٰ کو مجبور کر دیا گیا کہ وہ اس ایگریمنٹ کو سائن کریں، اور پھر واقعہ کربلا رونما ہوتا ہے۔ وہاں پر بھی اس قدر واضحات کے باوجود لوگوں کے ذہنوں میں حق اور باطل مشتبہ ہو جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر آپ چلتے آئیں تو امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی امامت کے وقت بھی لوگ واقفیہ بن جاتے ہیں، توقف کر لیتے ہیں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ آلاف و تحیت و ثنا پر۔ اور امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی جب امام جواد کی ولادت کا وقت ہوتا ہے تو لوگ تانے دیا کرتے ہیں، یعنی واقفیہ لوگ امام رضا کو تانے دیا کرتے ہیں، امام رضا کے چاہنے والوں کو اور عقیدت مندوں کو تانے دیا کرتے ہیں کہ آپ کیسے امام ہیں کہ جن کی کوئی اولاد ہی نہیں ہے، جن کی کوئی نسل ہی نہیں ہے، جو ابتر ہیں۔ تو امام رضا ان کو اس بات کی نوید دلایا کرتے تھے کہ ان قریب میرا ایک فرزند اس دنیا میں آئے گا اور وہ فرزند فرزند بابرکت ہوگا، وہ فرزند مبارک ہوگا۔ لہٰذا امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا باقاعدہ اپنے شیعوں کو اس بات کی نوید دلاتے ہیں کہ یہ فرزند جو آئے گا ھذا المولود مبارکن، لہٰذا فرماتے ہیں ھذا المولود الذی لم یولد مولود اعظم برکتا علی شیعتنا منہ، کہ اس مولود سے زیادہ بابرکت کوئی مولود ہمارے شیعوں میں موجود نہیں ہے۔ لہٰذا آپ دیکھیں کہ جب یہ حق اور باطل آپس میں مکس ہو جاتا ہے، 8 سال کا سن ہے، امام جواد علیہ آلاف و تحیت و ثنا امام رضا کی شہادت کے بعد منصب امامت پر فائز ہوتے ہیں۔ ایسے میں لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے کہ کیا ممکن ہے کہ ایک بچہ جو ابھی سن بلوغ پر نہیں پہنچا وہ منصب امامت پر فائز ہو؟ لہٰذا نامور صحابی اس پر اعتراض کرتے ہیں، نامور شخصیات اعتراض کرتی ہیں اور اعتراض کے لیے انگشت اٹھاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ کیا ایسا ممکن ہے، ایسا ہو سکتا ہے کہ ہم کسی شخص کو قیم بنا دیں امام کے ساتھ اور وہ امام کے ساتھ اس فرائض منصبی کو ادا کرے؟ تو دوسرے اصحاب قیام کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آپ نے کیسی بات کر دی، امامت کے لیے بلوغ شرط نہیں ہے، امام معصوم ہے، مہد میں بھی معصوم ہے، مہد میں بھی امامت کے منصب کو سنبھال سکتا ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ خداوند متعال نے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ آلاف و تحیت و ثنا کی لسان مبارک سے اس جملے کو جاری کیا کہ انی عبداللہ آتانی الکتاب، کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب عطا کی ہے۔ اور حضرت عیسیٰ نے اس مادر کی آغوش میں اپنی والدہ کی عصمت کی گواہی دی ہے۔ کیا حضرت یحییٰ علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے متعلق یہ بات نہیں ملتا ہے کہ ہم نے اسے بچپن میں جو ہے وہ یہ مقام نبوت عطا کیا ہے؟ تو ایسے میں حضرت امام رضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا نے امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اس جملے کو بیان کر کے یہ بیان کر دیا ہے اپنے شیعوں کے لیے کہ ھذا المولود الذی لم یولد مولود اعظم برکتا علی شیعتنا، کہ یہ نہایت ہی بابرکت اور نہایت ہی عظیم مولود ہے۔ میں آپ کے سوالات کے آپ کے ساتھ ہوں انشاءاللہ۔ بہت شکریہ قبلہ، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ امید ہے ہمارے تمام ناظرین استفادہ کر رہے ہوں گے۔ قبلہ نے بیان کیا کہ یہ امام رضا کے بقول کے امام تقی کی شخصیت، امام تقی کی ذات جو ہے ہمارے شیعوں کے لیے باعث برکت قرار پائے گی، اور واقعاً باعث برکت ہے۔ امام تقی علیہ السلام سے متعلق مجھے ان کا ایک قول یاد آ گیا، اصول کافی میں ہے کہ امام فرماتے ہیں شیعتنا اہل الہدا و اہل التقیٰ۔ جس طریقے سے امام رضا نے کہا کہ امام تقی کی شخصیت ہمارے شیعوں کے لیے باعث برکت ہے، تو امام کے نزدیک شیعوں کا معیار کیا ہے، شیعہ کہتے کس ہیں، امام کا چاہنے والا ہوتا کون ہے؟ امام جواد اس کی کچھ شرائط بیان کر رہے ہیں اپنے چاہنے والوں کی، کہتے ہیں کہ شیعتنا اہل الہدا و اہل التقیٰ و اہل الخیر
وَأَهْلُ الْفَتْحِ وَالظَّفَرِ۔ مولا فرماتے ہیں میرا شیعہ وہ ہے اہل الہدا، باہدایت ہوگا، جو ہمارا شیعہ ہوگا وہ باہدایت ہوگا۔ وَأَهْلُ التُّقَى، وہ با تقویٰ ہوگا۔ کیسے ممکن ہے امام محمد تقی کا ماننے والا ہو اور با تقویٰ نہ ہو؟ وَأَهْلُ الْخَيْرِ، وہ اہل خیر میں سے ہوگا۔ کیسے ممکن ہے کہ امام جواد الائمہ کا ماننے والا ہو اور اہل خیر نہ ہو؟ وَأَهْلُ الْفَتْحِ وَالظَّفَرِ، وہ کامیاب اور کامران ہوگا۔ ہر وہ شخص جو اپنی زندگی میں کامیاب اور کامران ہے، اسے حق ہے کہ وہ اپنے آپ کو امام کا چاہنے والا، امام کا شیعہ قرار دے۔ لیکن ہر وہ شخص جو اپنی زندگی میں کامیاب، کیسے ممکن ہے کہ ایک بندہ با ہدایت ہو، با تقویٰ ہو، اہل خیر ہو، وہ اپنی زندگی میں ناکام ہو جائے؟ امام کہتے ہیں ہمارا شیعہ وہ ہوگا جو ہر میدان میں کامیاب ہوگا، ہر میدان میں کامران ہوگا۔ امام کے حوالے سے گفتگو چل رہی ہے قبلہ کے ساتھ۔ قبلہ امام کے حوالے سے، چونکہ امام کمسنی میں امام بنے، تو میں چاہوں گا امام کی علمیت کا معیار کیا تھا، اگر اس حوالے سے تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں۔ جی نہایت ہی اہم سوال کیا امام کی علمیت اور عالمیت سے متعلق کہ امام 8 سال کی عمر میں منصب امامت پر فائز ہوئے، اور اس دور میں جو نامور صحابی تک تھے ان کو یہ ذہن میں ایک خدشہ تھا ایک سنی اعتبار سے کہ آیا امام بالغ ہیں اور امامت کے منصب کے لیے بلوغ کا ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے۔ اس شبہے کو برطرف کیا امام رضا علیہ الاف و تحیت و ثنا نے۔ اور دوسرا اہم نقطہ کہ امام کا علمی مقام، امام کا علمی مقام ایک ایسا مقام تھا کہ جس کے تمام مسلمان اعتراف کیا، یعنی امام نے اپنی علمیت کا لوہا باقاعدہ منوایا ہے، لوگوں سے ثابت کروایا ہے، لوگ امام کی عالمیت کے قائل ہو گئے ہیں۔ لہٰذا آپ کتابوں میں اگر اس چیز کو دیکھیں تو اہل سنت کی کتابوں میں بھی اور ہماری کتابوں میں متعدد ایسے مناظرے، متعدد ایسی گفتگو موجود ہے کہ جس میں امام نے اپنے مقابل فریق کو چپ کروا دیا، اسے علمی برہان سے قانع کنندہ جواب دے کر خاموش کروایا۔ لہٰذا ملتا ہے کہ وَإِنْ كَانَ صَغِيرَ السِّنِّ فَهُوَ كَبِيرُ الْقَدْرِ وَرَفِيعُ الذِّكْرِ، کہ اگرچہ امام جواد کا سن کم ہے لیکن یہ قدر و قیمت کے اندازے میں اور منزلت کے مقام میں بزرگ ہیں، کبیر ہیں، رفیع الذکر، یعنی ان کا مقام اور ان کا ذکر کیا ہے؟ بلند ہے۔ لہٰذا ہم دیکھتے ہیں کہ مامون الرشید عباسی کے دربار میں امام جواد کو حاضر کیا جاتا ہے، اور وہاں فقیہ اعظم سے کہتے ہیں کہ امام سے سوال کرو۔ وہ فقیہ اعظم امام جواد علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک سوال کرتا ہے کہ اگر کوئی شخص محرم ہے اور وہاں کسی حیوان کو قتل کر دیتا ہے تو بتائیں کیا ہوگا؟ امام کہتے ہیں کہ تمہارا سوال ناقص ہے۔ امام اس فقہی سوال کی مختلف شکوک کو وہاں اور مختلف پوائنٹس کو اور پہلوؤں کو وہاں اس کے سامنے ذکر کرتے ہیں، اور ہر پہلو کا اور ہر شق کا جواب دیتے ہیں، اور تمام حاضرین امام کی عالمیت کے قائل ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ خود مامون الرشید عباسی بھی امام کی عالمیت کا قائل ہو جاتا ہے۔ اور پھر ہم اس مطلب کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب باقاعدہ یحییٰ بن اقسم دربار میں موجود ہے، آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، اور مناظرے کا پوائنٹ یہ ہے کہ فلاں شخصیت جو ہے وہ علمی اور عظمت کے مقام میں اس قدر عظیم شخصیات ہیں کہ خداوند متعال نے حضرت جبرائیل کو حکم دیا کہ جا کر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سوال کرو کہ میں فلاں شخص سے راضی ہوں، کیا وہ بھی مجھ سے راضی ہے یا نہیں راضی ہے؟ تو اب ایسے میں لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ اس قدر اس شخص کی عظمت ہے، اس قدر اس کا مقام ہے کہ خداوند متعال اس کی عظمت کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کر رہا ہے۔ ایسے میں امام محمد جواد علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی اس بحث میں شامل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ پہلے تو امام علیہ الصلوۃ والسلام اس سے انکار کرتے ہیں، لیکن جب امام کو اصرار کیا جاتا ہے تو امام کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو آپ نے سوال کیا ہے نا، یہ جو حدیث کی ہے بیان کر رہے ہیں، ہم ان شخصیات کی عظمت کا آپ سے ذکر نہیں کر رہے کہ وہ عظمت ہیں یا عظمت میں نہیں ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جو حدیث آپ نقل کر رہے ہیں اگر یہ دوسری احادیث نبوی کے ساتھ تعارض میں ہوں تو پھر تو یہ احادیث اور یہ مطلب نادرست ہے، اگر یہ خداوند متعال کے اقوال سے تضاد میں ہے تو یہ بات آپ کی درست نہیں ہے۔ کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ خداوند متعال فرما رہا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید؟ جب خداوند متعال حبل ورید سے زیادہ قریب ہے تو خداوند متعال کو جبرائیل کا سہارا لینے کی کیا ضرورت ہے؟ خداوند متعال کو اس کے دل کے راز کا علم نہیں ہے کہ وہ خدا سے راضی ہے یا راضی نہیں ہے؟ بدرجہ اولا خداوند متعال کو اس بات کا علم ہے، لہٰذا یہ بات جو آپ نقل کر رہے ہیں یہ نادرست ہے۔ یا ایک جگہ پر
مناظرہ ہو رہا ہے اور گفتگو کی جا رہی ہے کہ فلاں شخص اور فلاں شخص زمین پر ایسا رتبہ رکھتے ہیں جیسے آسمان پر جبرائیل اور میکائیل ہیں۔ اب ایسے میں امام جواد کو بھی شامل بحث کیا جاتا ہے۔ امام جواد پہلے تو کہتے ہیں کہ یہ بحث مجھے اس میں شامل نہ کیا جائے، لیکن جب شامل کیا جاتا ہے تو امام فرماتے ہیں کہ یہ بات نادرست ہے۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ جبرائیل اور میکائیل وہ دو فرشتے ہیں، وہ دو ہستیاں ہیں جنہوں نے ایک لمحے کے لیے بھی خداوند متعال کی معصیت نہیں کی ہے، جبکہ جن شخصیات کا آپ ذکر کر رہے ہیں وہ تو جو ہے وہ شرک میں اور کفر میں گزری ہیں، وہ کیسے ان ہستیوں سے قابل مقایسہ اور قابل قیاس ہیں؟ لہٰذا آپ کی یہ بات بھی نادرست ہے۔ یہ ایک جگہ پر باقاعدہ دربار خلیفہ میں اور دربار خلافت معتصم میں یہ بحث ہو رہی ہوتی ہے کہ چور کے ہاتھوں کو کہاں سے کاٹا جائے۔ کہتے ہیں کہ یہاں باقاعدہ اس کی مچھ سے جو ہے نا وہ چور کے ہاتھ کو کلائی سے کاٹ دیا جائے۔ تو اب ایسے میں امام جواد علیہ السلام کی بھی رائے اور نظر دریافت کی جاتی ہے۔ امام علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ ان المساجد للہ فلا تدعوا مع اللہ احدا، مساجد یعنی وہ مقامات جو سجدے کے وقت زمین پر رکھنا، جو 7 مواضع سبعہ ہیں ان کا زمین پہ رکھنا ضروری ہے، وہ اللہ کے لیے ہیں اور ان میں کسی دوسرے کو خدا کے ساتھ شریک قرار نہ دیا جائے۔ لہٰذا چور کی کلائی کاٹنا یہ فقہ اسلامی اور حکم اسلامی نہیں ہے، بلکہ اس کی انگشتوں کو کاٹا جائے اور اس کی انگلیاں کاٹی جائیں۔ اور یہاں پر معتصم جو ہے وہ امام جواد علیہ السلام کی بات سے متفق ہوتا ہے کہ امام نے واقعاً حکم الہی کو بیان کیا ہے، اور متعدد مناظرے، متعدد گفتگویں امام تقی علیہ السلام کی فقہی کتابوں میں، تاریخی کتابوں میں موجود ہے، جن کی طرف ہم رجوع کر سکتے ہیں۔ نہایت شکریہ، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ بہت شکریہ قبلہ، ماشاءاللہ، جزاک اللہ۔ امید ہے ہمارے تمام ناظرین استفادہ کر رہے ہوں گے۔ بندہ حقیر بہت استفادہ کر رہا ہے، اور واقعاً جس طریقے سے آپ نے بیان فرمایا کہ امام اس کمسنی کے عالم میں یعنی صغیر ہوتے ہوئے علم کے حوالے سے بہت کبیر تھے اور بلند مرتبے پر تھے، اور جس طریقے سے مناظروں کا آپ نے ذکر کیا، مجھے 4 مصرے یاد آ گئے کہ توحید کے لبوں پہ ترانہ تقی کا ہے، توحید کے لبوں پہ ترانہ تقی کا ہے، ہر دور ہے تقی کا، زمانہ تقی کا ہے، چلتی ہیں جس کی انگلی پکڑ کر خلافتیں، چلتی ہیں جس کی انگلی پکڑ کر خلافتیں، وہ کم سنی میں اوج شہانہ تقی کا ہے، وہ کم سنی میں اوج شہانہ تقی کا ہے۔ قبلہ امام محمد تقی علیہ السلام کا ذکر چل رہا ہے، تو حرم امام رضا علیہ السلام نے جو دور دراز ہمارے مومنین آباد ہیں اردو زبان، ان کے لیے امام محمد تقی سے متعلق ایک ویڈیو کلپ بنایا ہے کہ ایک سائل امام کے پاس آتا ہے اور وہ امام سے کچھ نصیحتوں کا کہتا ہے، تو امام اسے کچھ نصیحتیں کرتے ہیں۔ اس نصیحتوں کو امام کی جو ہے حرم امام رضا علیہ السلام نے فلم بند کیا ہے، ہم اپنے ناظرین کے لیے پیش کرتے ہیں، انشاءاللہ پھر آپ کے لیے حاضر ہوتے ہیں دوبارہ۔ امام محمد تقی علیہ السلام کی اپنے شیعوں کو 5 نصیحتیں۔ ایک شخص امام محمد تقی الجواد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے اور کہتا ہے، مولا مجھے نصیحت فرمائیے۔ آپ علیہ السلام اس شخص سے فرماتے ہیں، اگر میں نصیحت کروں گا تو کیا تم اس پر عمل کرو گے؟ اس نے عرض کی، ضرور مولا۔ تو آپ نے فرمایا، صبر کو اپنا تکیہ بنا لو، کیونکہ جس طرح سے انسان کے جسم کو آرام و سکون تکیے پر ملتا ہے، اسی طرح سے اگر روحانی سکون چاہیے تو صبر کو اپنا تکیہ بنا لو۔ فقر کو گلے لگا لو، کیونکہ فقر کی وجہ سے بسا اوقات انسان کے ہاتھوں سے ایمان کا دامن چھوٹنے لگتا ہے۔ شہوت کو چھوڑ دو، کیونکہ شہوت کی وجہ سے انسان الہی معارف کو درک کرنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ اپنے نفس کی مخالفت کرو، کیونکہ روایتوں میں نفس کی مخالفت کو جہاد اکبر سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اور یہ جان لو کہ تم خدا کی نگاہ سے پوشیدہ نہیں ہو، لہٰذا سوچ لو کہ تمہیں اس کے سامنے کیسے رہنا ہے۔ ہر حال میں خدا کو حاضر و ناظر جانو۔ سورہ علق کی آیت نمبر 14 میں پروردگار کا ہر انسان سے یہی سوال ہے، تو کیا تمہیں نہیں معلوم کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ امید ہے آپ تمام ناظرین نے اس ویڈیو کلپ سے استفادہ کیا ہوگا۔ ہم آتے ہیں ایک دفعہ پھر قبلہ کی طرف، کیونکہ دامن وقت میں اتنی گنجائش نہیں رہتی، قبلہ بہت محدود وقت کا ہمارا پروگرام ہوتا ہے۔ میں چاہوں گا بغیر توقف کے زیادہ سے زیادہ آپ سے استفادہ کیا جائے جتنا وقت ہمارے پاس بچا ہے۔ قبلہ امام تقی علیہ السلام کے حوالے سے ہم گفتگو کر رہے ہیں، اور خود امام کا پھر ایک لقب بھی تقی ہے، امام کو محمد تقی علیہ السلام بھی کہا جاتا ہے۔ تو امام کے تقوی کے متعلق، زہد کے متعلق اگر تھوڑا سا ہمارے ناظرین کے لیے بیان فرمائیں۔
جی ہاں، بہت اچھا آپ نے سوال کیا، لیکن چونکہ آپ کے پروگرام میں اس وقت بہت کم ہے، میں مختصر الفاظ میں آپ کو یہ بیان کر دوں کہ حضرت امام محمد تقی تقویٰ کے میدان میں، زہد کے میدان میں اپنے زمانے کے سب سے زیادہ متقی اور سب سے زیادہ زاہد شخصیت کے مالک تھے۔ عابد ترین شخص امام جواد تھے، اور نوافل کی ادائیگی میں امام جواد علیہ السلام کثرت سے نوافل کو ادا کیا کرتے تھے۔ اور زہد و تقوی امام جواد میں امام کے دو نوافل کا میں آپ کی خدمت میں ذکر کرتا ہوں کہ دو طرح سے تاریخی کتابوں میں ذکر ہوا ہے۔ یعنی امام محمد تقی علیہ السلام جو بھی نوافل ادا کیا کرتے تھے تو یا اس کا طریقہ اس طرح سے تھا کہ سورہ الحمد کی تلاوت کرتے تھے ہر رکعت میں، اور الحمد کے بعد 70 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے ہر رکعت میں۔ اس طرح سے امام نوافل کو کثرت سے ادا کیا کرتے تھے۔ اور ایک اس انداز میں بھی امام کی نماز کو بیان کیا گیا ہے کہ سورہ الحمد کی تلاوت کرتے تھے اور اس کے بعد 30 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور دوسری رکعت میں سورہ الحمد کی تلاوت کیا کرتے تھے اور اس کے بعد 30 مرتبہ سورہ قدر کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس انداز میں حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کثرت سے نوافل ادا کیا کرتے تھے۔ اس وجہ سے امام جواد علیہ السلام کو امام تقی بھی کہا جاتا ہے۔ میں ایک امام کی فضیلت اور منقبت آپ کی خدمت میں بیان کر کے مختصر انداز میں اس ماجرا کو ختم کرتا ہوں کہ محمد بن میمون نامی ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ میں مکہ میں امام علی ابن موسیٰ الرضا علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے ملاقات کے لیے جاتا ہوں۔ امام حج کے لیے تشریف لے کر گئے ہوئے ہیں، اور ابھی یہ وہ وقت ہے کہ امام ابھی جو ہے وہ خراسان کی طرف امام نے ہجرت نہیں کی ہے۔ یہ محمد بن میمون کہتا ہے کہ میں جا کر امام رضا سے کہتا ہوں کہ میں واپس مدینے جا رہا ہوں، اگر آپ نے امام تقی کے لیے، امام جواد کے لیے کوئی خط تحریر کرنا ہو تو میں آپ کا قاصد بن کے امام تک پہنچا دوں گا۔ اب امام سے اصرار کرتا ہے تو امام مسکراتے ہیں، اور امام کو تو معلوم ہے کہ یہ شخص کوئی غرض رکھتا ہے کہ جو جانا چاہتا ہے امام تقی تک، لہٰذا امام اس کو ایک خط تحریر کر کے دیتے ہیں کہ جاؤ یہ جا کر امام تقی تک جو ہے نا وہ پہنچا دو۔ اب جب یہ آتا ہے تو غلام امام کو آغوش میں اٹھا کر جو ہے وہ آتا ہے اس کے سامنے۔ جب یہ امام کا خط تقدیم کرتا ہے امام تقی تک تو امام اس غلام سے کہتے ہیں کہ اس خط کو کھولا جائے، اور جب وہ غلام خط کو کھول رہا ہوتا ہے تو امام تقی علیہ السلام اس میمون سے، محمد بن میمون سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ تمہاری آنکھوں کا کیا حال ہے؟ یہ اس وقت نابینا ہو چکا ہوتا ہے۔ امام سے کہتا ہے کہ میری آنکھوں کا نور جو ہے وہ ضائع ہو چکا ہے، ختم ہو چکا ہے، اور اب میں نابینا ہو چکا ہوں۔ امام اسی گفتگو کے دوران اپنے دست شفقت سے اس کی آنکھوں کے اوپر ہاتھ پھیرتے ہیں اور اس کا نور جو ہے وہ واپس آ جاتا ہے اور یہ شخص بینا ہو جاتا ہے۔ متعدد کرامات، متعدد معجزات، متعدد حکایات حضرت امام محمد تقی علیہ آلاف و تحیت و ثنا سے نقل ہیں، اور اس کی آغاز گفتگو میں جو آپ نے بیان کیا کہ امام جود و سخا کے مالک تھے، اور یہی امام کی ایک نہایت ہی عظمت ہے کہ امام کے دروازے سے کوئی سائل خالی نہیں جاتا تھا۔ میں انہی الفاظ کے ساتھ اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں، اور ہماری دعا ہے کہ خداوند متعال ہمیں حضرت امام جواد علیہ السلام، حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کے حقیقی معرفت کنندگان میں سے شمار فرمائے، ہمیں حضرت امام رضا علیہ السلام کے اس حرم سے نورانی استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت کے دن حضرت امام جواد علیہ السلام کا ہمارا شفیع قرار دے۔ نہایت شکریہ کہ آپ نے ہمیں وقت دیا، جزاکم اللہ، انشاءاللہ فی امان اللہ۔ بہت شکریہ قبلہ، بہت نوازش، اور شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے ہماری دعوت کو قبول کیا، ہمارے پروگرام کا حصہ بنے۔ آپ سے یہی التماس ہے مولا کی بارگاہ میں جب جب حاضر ہوں ہمارے تمام ناظرین کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ قبلہ۔ یہ تھے حجت الاسلام والمسلمین قبلہ سید موسیٰ رضا نقوی صاحب۔ امید ہے آپ تمام ناظرین نے استفادہ کیا ہوگا، اور یہ مطالب اور یہ معارف جو ہمارے پروگرام میں بیان ہوتے ہیں آپ تمام ناظرین تک پہنچائے جاتے ہیں۔ امام جواد علیہ السلام کی زندگی سے متعلق جو پیغامات آپ تک پہنچائے گئے انہیں اپنی حقیقی زندگیوں میں رائج کرنے کی ضرورت ہے۔ اسی کے ساتھ اپنے میزبان شمس جعفری اور حرم امام رضا علیہ السلام کی اردو ٹیم کو اجازت دیجیے۔ آئندہ ہفتے کوئی نیا پروگرام لے کر آپ تمام ناظرین کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النبي وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرايا
الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أولياء